العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے موضوعات کا انتخاب کریں جن میں جو ہمارے عقائد سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے کہ ہم نے شروع میں بہت زیادہ ایسے پروگرام کیے، اور پھر ایسے موضوعات کا بھی انتخاب ہم نے کیا جس سے ہمارے اعمال کی اصلاح ہو۔ تو کیونکہ قرآن عظیم ہمیں بہترین ضابطۂ حیات فراہم کرتا ہے، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے بارے میں مختصراً اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ قوانین ذکر نہ کر دیے ہوں۔ جہاں عمل کی بات ہوگی، جہاں پر ہم کوئی اعمال کے سلسلے میں، کوئی تدبیر اختیار کرنے کے سلسلے میں، کوئی طرز عمل اختیار کرنے کے سلسلے میں گائیڈ لائن کے متمنی ہوں گے، وہاں قرآن ہمارے سامنے موجود ہوگا۔ اب ہماری یہ کہہ لیں کہ نااہلی کہہ لیں اس کو، اور یہ بہت ہی بری حرکت ہے کہ ہم قرآن پاک سے اپنے تعلق کو انتہائی کمزور کر بیٹھے ہیں، اور جب ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس میں قرآن سے یا حدیث سے گائیڈ لائن لینے کے بجائے ہم عام لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے ذہن سے سوال کرتے ہیں، اور پھر جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اس کو صحیح سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ ہمارے پاس علم دین کی کمی ہوتی ہے۔ اگر ہمارا ذہن یا ہمارا قلب، ہمارا باطن ہمیں کوئی مشورہ دیتا ہے، یا ہمارے دوست احباب جنہیں علم دین سے بہت ہی کم حصہ ملا ہو وہ ہمیں مشورہ دیتے ہیں، تو وہ تعلیم کامل نہیں ہوتی، وہ مشورہ کامل نہیں ہوتا، وہ ہر طریقے سے مذہب اسلام کی ریکوائرمنٹ اور جو بھی ہم عمل اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کے مکمل فوائد و نقصان کا احاطہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ لہذا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم شدید قسم کے نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بعض اوقات نقصان ظاہر ہو جاتا ہے تو توبہ کر لیتے ہیں، یا اس برے کام سے رک جاتے ہیں، غلط کام سے رک جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ نقصان ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم اس غلطی پر مصر رہتے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اسی حالت میں مر جائیں گے، اور پھر آخرت میں شدید گرفت ہوگی۔ تو آج جو جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے، جس پہ انشاءاللہ ہم کئی پروگرام کریں گے۔ یہ ہے دوستی کے بارے میں۔ ہر شخص اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو دوست بناتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس سے دوست کی صحیح شناخت نہیں ہوتی یا پہچان نہیں ہوتی، شاید بعض لوگ تو دوست کی تعریف تک نہ جانتے ہوں، لیکن ہوتا ہے۔ دوستی اصل میں صرف کسی تعلق کا نام نہیں ہے، بلکہ دوست حقیقتاً وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں ہم اکثر اٹھے بیٹھیں، ہم اس کے ساتھ اٹھتے ہوں، بیٹھتے ہوں، اور اس سے ملنے کے لیے روزانہ جاتے ہوں، بے چین ہوں، اور اپنے قلبی احوال، اپنے راز بلا جھجک اس کو بتا دیتے ہوں۔ یہ جو تعلق ہوتا ہے یہ حقیقتاً دوستی کا تعلق کہلاتا ہے، ورنہ اگر اس سے کم تعلق ہو، کبھی کبھار آپ مل لیتے ہیں، یا ملتے ہیں تو ایک تکلف کے ساتھ، بس ظاہری طور پہ برتاؤ، اور یار کیا حال ہے، بیٹھ گئے، کینٹین میں چلے گئے، چائے پی لی، واپس آ گئے، لیکن زیادہ کلوز نہیں ہوتے ہیں، تو یہ حقیقتاً دوست نہیں ہے، ملاقاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو بھی دوستی کا نام دے دیتے ہیں کہ جی میرے دوستوں کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ اچھا بھئی کتنے دوست ہیں؟ اتنے دوست ہیں۔ اچھا کتنوں کے پاس روزانہ جاتے ہیں؟ نہیں، کتنوں کے پاس جانے کے لیے دل بے چین ہوتا ہے، یعنی اندر سے ایک بے قراری سی پیدا ہوتی ہے، یا اندر سے میلان پیدا ہوتا ہے کہ یار چلو اس کے پاس چلتے ہیں، تھوڑا سا بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، اور تھوڑی سی ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، تھوڑی سی دل کی بات کر لیں گے۔ اور کتنے ایسے ہیں جن کو آپ اپنے راز بڑے بلا جھجک ان کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں، اتنا آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے ان پر، اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ آپ کا راز کسی اور کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے۔ تو پتہ چلے گا اگر آپ کاٹنا شروع کریں اس لسٹ سے تو وہ لسٹ میں شاید ہی 2-4 نام رہ جائیں گے، باقی سب کے سب باہر ہو جائیں گے۔ بس جو یہ باہر ہوئے ہیں نا، سمجھ لیجئے کہ یہ ملاقاتی ہیں، ان سے آپ ملاقات کرتے ہیں، ان سے آپ کا سطحی قسم کا تعلق ہے۔ دوست وہی ہوتا ہے کہ جس کو تمام تر رازوں سے آگاہ انسان کر دیتا ہے، گویا کہ نہ اس کا ظاہر اس سے چھپا ہوتا ہے، نہ اس کا باطن چھپا ہوتا ہے۔
دوستی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، رابطہ مسلسل رہتا ہے، اکثر صحبت میں رہتے ہیں، یہ چیزیں ہیں جو دوستی پیدا کرتی ہیں یا دوستی کی ظاہری علامات ہوتی ہیں۔ آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذی شان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو تمہیں دوست بناتا، لیکن میرا دوست تو فقط اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ حدیث انہی الفاظ میں بخاری میں منقول نہیں ہے، اس میں اتنا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، جتنا تم نے مجھے فائدہ پہنچایا تمہارے مال نے، مجھے اتنا کسی نے فائدہ نہیں پہنچایا، تمہارے مجھ پہ بہت زیادہ احسانات ہیں، سرکار نے فرمایا۔ پھر فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو تمہیں اپنا خلیل بناتا، لیکن تم سے تو بس میرا ایک مذہب کا تعلق ضرور ہے، اسلامی ہمارا بھائی چارہ اور محبت کا رشتہ ہے، کیونکہ میرا خلیل اللہ تعالیٰ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ آپ کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں اور خلوت و جلوت پہ اکثر آپ کے ساتھ رہے ہیں، انہیں بھی یہ فرمایا کہ آپ میرے دوست نہیں ہیں، بلکہ جیسے کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں اسی قسم کی حدیث کو نقل کیا، جس میں الفاظ یہ ہیں کہ تمہارے صاحب کا دوست، اپنے آپ کو سرکار نے کہا فرمایا تمہارے صاحب کا دوست تو فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اگر میں اپنے راز میں اپنے ظاہر کرتا ہوں، اگر کوئی میرے بارے میں سب سے زیادہ باطن کے معاملے میں جانتا ہے تو وہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میں اسی کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتا ہوں اور اس سے میرا یہ تعلق ہے، باقی کسی سے نہیں۔ تو یہ دیکھیں اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اب دوستی کے بارے میں یوں بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان بہت ہی کلوز تھے، بڑی پیار تھا، محبت تھا، لیکن وہ دوستی کا تعلق ہر ایک سے نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ دوست مطلب کون ہونا چاہیے، کیسا شخص ہونا چاہیے، دوست کی علامات اپنے ذہن میں رکھ کر۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بس ہم کسی کی شکل صورت دیکھ لیتے ہیں، وہ اچھا لگتا ہے، کوئی بڑے لطیفے وغیرہ سناتا ہے، ہنساتا بہت ہے، دوست بنا لیتے ہیں، یعنی قریب کر لیتے ہیں۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہن خراب قسم کے ہوتے ہیں، تو خراب قسم کے ذہن والوں کو اپنے قریب کر لیتے ہیں اور ان کو اپنے سارے راز بھی بتا دیتے ہیں، پھر وہ مطلب ان کے راز بھی جان لیتے ہیں، اٹھک بیٹھک اکثر انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ صحیح دوست کی شناخت اور پہچان نہیں ہو پاتی تو پھر نقصان ہوتا ہے اور وہ دوست کچھ عرصے بعد دشمن بن جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو دوست بناؤ، بلکہ یہ دوسری روایت پہلے سماعت فرما لیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کسی سے بہت زیادہ دوستی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ کل وہ تمہارا دشمن ہو جائے، اور کسی سے بہت زیادہ دشمنی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ کل وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ تو اس لیے معتدل ہی رہنا چاہیے، بہت زیادہ کلوز نہ ہوں، یہ سرکار نے گویا کہ تعلیم دی ہے۔ لیکن اگر بنانا چاہیں، بہت ہی قریب کرنا چاہیں، اس کا ایک اور معیار سرکار نے دیا، ارشاد فرمایا کہ تم فقط پرہیزگار کو ہی اپنا دوست بناؤ اور تمہارا کھانا فقط پرہیزگار کھائے، یعنی تم پرہیزگار سے دوستی کرو اور پرہیزگار کو ہی کھانا کھلاؤ۔ اس کی وضاحت ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک شخص سے دوستی کا حکم فرما رہے ہیں جو کہ علوم دینیہ جانتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی خوف بھی اس کے دل میں ہو، اس کو جب ہم دوست بنائیں گے اور اپنے راز اسے بتائیں گے، اگر وہ کبھی دشمن بھی ہو گیا تو وہ ہمارے راز کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے اللہ کا خوف ہوگا کہ اگر میں چلو میری ناچاکی ہو گئی ہے، نا اتفاقی ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، لیکن اگر میں راز لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں گا تو یہ امانت میں خیانت ہے اور بروز قیامت مجھے اس کا سخت حساب دینا پڑے گا۔ تو وہ ڈرے گا، خوف زدہ ہوگا اور کسی کو نہیں بتائے گا، بلکہ ایسے لوگوں سے جو واقعی دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، قطع تعلق کی صورت بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں، دوسرے کی غلطی کو نظر انداز کرنا، دوسرے کی زیادتی کو برداشت کرنا، یہ چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ایسا دوست اگر کوئی مل جائے تو یہ تو نور علی نور ہے۔ اور ایسے اگر ہم پرہیزگار کو کھانا کھلائیں گے تو جتنی اس کے اندر توانائی پیدا ہوگی اس کھانے کے ذریعے، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کرے گا تو ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ہم کسی فاسق فاجر ہے، گناہگار ہے اور خطا کرنے والا ہے، اسے کھلائیں گے پلائیں گے تو جتنی توانائی اس کھانے سے پیدا ہوگی وہ اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا۔ اگرچہ ہمارا قصد و ارادہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سلسلے میں توانائی فراہم کرنے کا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہم تعاون کرنے والے ہوئے، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی فاسق و فاجر وغیرہ سے دوستی اس انداز سے رکھی جائے۔
تو یہ تو ہے ایک عام دوستی کا معاملہ، اور مطلب مسلمان سے دوستی کا معاملہ۔ اب تھوڑا سا اور آگے آ جائیے کہ بعض لوگ کوشش ایسا کرتے ہیں کہ مسلمان کو دوست نہیں بناتے، بلکہ وہ غیر مسلموں سے اپنی دوستی رکھتے ہیں۔ ان کی لسٹ میں اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ غیر مسلمین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا یہ چلتا رہتا ہے، اور وہی راز و نیاز کی باتیں ان کو بتا دی جاتی ہیں۔ دیکھیں، اس میں ہم اچھی طریقے سے ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام کسی کو بھی حقیر سمجھنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ ہر جو اللہ کا بندہ ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، ہمارا مذہب اسلام یہ نہیں اجازت دیتا کہ آپ کسی کی بے عزتی کریں، کسی کو حقیر جانیں، کسی سے منہ موڑیں اور غلط قسم کا رویہ اختیار کریں۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اب جیسے ہمارا ٹاپک یہی ہے غیر مسلمین سے دوستی، کہ ہمارا مذہب اسلام غیر مسلمین سے دوستی کو منع کرتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے وضاحت کی کہ دوستی کیا ہوتی ہے، کہ اکثر کسی کی صحبت میں رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دل کا اتنی یعنی محبت پیدا ہو جانا کہ دل بار بار اس سے ملنے کو چاہے، اس کے ساتھ روزانہ وقت گزارنے کو چاہے، اور پھر انسان اپنے راز اس کو بلا جھجک بتا دے۔ اس قسم کی محبت، موالات، مدارات یہ ہمارا مذہب اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ چیلنج ہے مطلب ہر ایک کو، کہ جتنی پاکیزہ اور کامل ترین تعلیمات اسلام کی ہیں کسی اور مذہب کی نہیں ہیں، کیونکہ کسی اور مذہب میں اتنی تعلیمات محفوظ رکھی ہی نہیں گئی ہیں۔ اگر آپ دیگر انبیاء علیہ السلام کو لے لیں تو کسی بھی نبی کی نہ تو پوری سوانح حیات کسی نے مقید کی ہے، لکھی ہے، نہ تاریخ موجود ہے، نہ ان کے اعمال و افعال کو رکھا گیا ہے، نہ ان کے اس طرح کے قوانین مذہب کی روشنی میں منقول ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی تجارت ایسے کرنا، خرید و فروخت ایسے، کرائے پہ لینا دینا ایسے کرنا، شادی بیاہ کے یہ مسئلے ہیں، نان نفقے کے یہ مسئلے ہیں۔ صرف ایک مذہب اسلام ایسا ہے جس میں کامل ترین تعلیمات موجود ہیں۔ تو اور پھر عقائد کے اعتبار سے کہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخری کتاب نازل فرمائی، اور یہ یقیناً اللہ کی کتاب ہے۔ اس پہ ہمارے پاس سب سے زبردست دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس قرآن عظیم کو آپ لے جائیے، اور جہاں سے بھی آپ یہ قرآن اٹھا لیں اور جو آپ کا قرآن ہے اس کو دیکھ لیں، ایک زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں ہوگا، نقطے تک کا فرق نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جو عربی زبان میں ہے، لیکن ہمارا 5 سال کا 6 سال کا چھوٹا سا بچہ اس کی تقریباً 6666 آیات کو 1 سال میں، 1.5 سال میں، 2 سال میں سب کا سب اپنے قلب میں محفوظ کر لیتا ہے، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ کسی بھی مذہب کی کوئی ایک بھی کتاب ایسی بتا دیں، اور کوئی ایک شخص ایسا بتا دیں جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اپنے مذہب کی پوری کتاب یاد ہے، میں اپنے مذہب کی کتاب کا حافظ ہوں، نہیں ملے گا۔ یہ ہمارا چیلنج ہے، اور جہاں تک آواز ہماری جا رہی ہے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کوئی بڑی علمیت کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہماری آواز جاری ہے ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی ایک حافظ آگے آ کے بتائے۔ لیکن اس کتاب کے 1 2 نہیں، لاکھوں حافظ ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ لوگ حافظ ہیں، ان میں یعنی کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو عربی کے ترجمہ تک کرنا نہیں جانتے، یعنی ان کی مدر لینگویج یہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن عظیم کی حفاظت کا یہ اہتمام فرمایا ہے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے قلوب میں، ان کے اذہان میں محفوظ کر دیا ہے، کہ آج پوری دنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی پرنٹنگ پریس سے غلط کوئی قرآن چھاپ کر دیکھ لے، وہ چلے گا ہی نہیں۔ جیسی مارکیٹ میں آئے گا 2 3 دن میں ہی تمام غلطیاں پکڑی جائیں گی، اور پتہ چل جائے گا جی یہ غلط قرآن عظیم ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ مذہب اسلام اس وقت انتہائی پرفیکٹ اور سب سے زیادہ محفوظ ترین مذہب ہے۔ اب اس قرآن عظیم میں اگر آپ دیکھ لیجئے جو عقائد بیان ہوئے ہیں، اسلامی عقائد، وہ جس مطلب جب یہ اللہ کی کتاب ہے تو یقیناً وہ عقائد اللہ کی طرف سے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے ہیں تو ان عقائد کو تسلیم لینے پر ہی آخرت کی نجات موقوف ہوگی۔ جو ان عقائد کو چھوڑ دے گا، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازم کردہ ان عقائد کو ترک کر رہا ہے جن پر ایمان لانا لازم ہے، اور جب وہ ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، چاہے وہ پہلے کتنے ہی نبیوں کو مانتا ہو۔ لیکن اب اسے قرآن کی کم از کم یہ 3 بنیادی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، اور پھر قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہوئے
اس کے اندر جتنے احکامات ہیں، جتنے عقائد کا بیان ہے، ان سب کو قبول کرنا لازم ہوگا۔ اگر کوئی انکار کرے گا وہ آخر میں پھنسے گا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان ایک غیر مسلم سے دوستی کرتا ہے، اب ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہمیں شرم بھی آتی ہے بات کہتے ہوئے کہ اتنی بہترین کتاب ان کے پاس موجود، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبہ ہائے زندگی کے بارے میں تفصیلی کلام کیا اور باقاعدہ عمل کر کے دکھایا۔ کوئی ایک موضوع آپ مجھے بتائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں ہم حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے کہ اکثر چیزوں کے بارے میں آپ کو یہ نہیں سمجھا 99.99% ہر چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرما دیا ہے۔ تو اتنی کامل ترین تعلیم موجود، لیکن ہمارا مسلمان بنیادی تعلیمات تک نہیں جانتا ہے، مذہب اپنا معلوم نہیں۔ اب اگر وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ اپنے مذہب کی تعلیمات تو ذہن میں نہیں ہیں، تو پھر وہ عقائد، وہ تعلیمات کہ جو مذہب اسلام کی بنیادی تعلیمات سے متصادم ہیں، ٹکرا رہی ہیں، جن کو چھوڑنے کا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حکم دیا، وہ شخص آہستہ آہستہ ان کو اپنا لے اور وہ حق محسوس ہونے لگ جائیں، وہ اچھی معلوم ہونے لگ جائیں۔ بعض بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے غیر مسلم سے رابطہ رکھتے ہیں تاکہ اس کو اسلام کی طرف مائل کریں۔ اب اس پپو سے پوچھ لو کہ بیٹا ذرا یہ بتانا اسلام کہتے کس کو ہیں، بتائیں ذرا بنیادی عقیدے، تقدیر کا کیا مسئلہ ہے بتائیے، قرآن و حدیث تقدیر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور ایک مسلمان کو تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ یہ تک نہیں بتا سکتے۔ تو آپ کون سے مذہب کے بارے میں چاہ رہے ہیں کہ اس کو آپ اس طرف مائل کریں گے؟ پہلے خود تو اپنا مذہب سیکھ لیں۔ یہ صورتحال ہے، تو پھر اس میں یہ خطرہ ہوگا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس کی کوئی بھی ایسی چیز جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم میں اچھی محسوس ہونے لگ جائے اور آپ دل سے اس سے راضی ہو جائیں۔ تو پھر یاد رکھیں کہ رضا بالکفر کفرن، یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو کفر سے راضی ہو گیا، یہ کفر سے راضی ہونا بھی ایک کفر ہے، انسان کافر ہو جائے گا۔ اس لیے جو لوگ زیادہ غیر مسلمین کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر ان کے مذہب کے اگر کوئی عقائد باطل بھی ہیں تو ان سے پھر وہ کراہت ختم ہو جاتی ہے اور انسان اس طرف زیادہ مائل ہوتا نظر آتا ہے۔ اس کی ایک اور بھی بنیادی وجہ جو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوسری وجہ ذکر کروں گا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے دوستی کو منع فرما رہے ہیں۔ وہ جاننے کے بعد انشاءاللہ اور مسئلہ کلیئر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا